بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ احوال جہنم کے سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جہنمیوں کے لباس کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص جسے دوزخ کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابلیس ہوگا، پس وہ اس کو اپنے ابروؤں پر رکھے گا اور اس کو پیچھے سے آگ کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا، اور اس کے بعد اس کی ذریت کو بھی، یعنی اس کے جو پیشوا ہوں گے اور اس کو جو چاہنے والے ہوں گے دنیا میں ان کو بھی۔ شیطان پکارے گا ہائے موت، اس کی ذریت بھی پکارے گی ہائے موت، یہاں تک کہ وہ آگ پر پہنچیں گے تو شیطان پھر پکارے گا ہائے موت، اس کی ذریت بھی پکارے گی ہائے موت۔ پس ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل جہنم کو لباس پہنایا جائے گا لیکن ان کے لیے ننگا رہنا ہی بہتر ہوگا، اور ان کو زندگی عطا کی جائے گی لیکن ان کے لیے موت ہی زندگی سے بہتر ہوگی۔ نوحہ کرنے والی کا لباس بھی ہوگا، یعنی جو ماتم کرتی ہے اور واویلا کرتی ہے اس کے لیے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کرنے سے قبل مر جائے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر گندک کا کرتا ہوگا اور خارش والی اوڑھنی۔ اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ نوحہ گر عورت جو بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ اس حال میں محشور ہوگی، یعنی محشر میں اٹھے گی کہ اس پر گندک کا کرتا ہوگا اور آگ کے شوروں کا دوپٹہ۔ جہنمیوں کا بستر کیسا ہوگا اس کے متعلق حضرت محمد بن کعب القرطی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، لہم من جہنم مہاد کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بستر مراد ہیں، اور ومن فوقہم غواش سے لعاف مراد ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں تم پر اہل جہنم کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ جہنم کی بیڑیوں کے متعلق اور طوق اور زنجیروں کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے خذوہ فغلوا، اس کو پکڑو پھر توق ڈالو، اور ارشاد باری تعالی ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، البتہ ہمارے پاپیڑیاں ہیں۔ اور ارشاد باری تعالی ہے وَيُؤْخَذْ بِالنَّوَاصِي، پھر پکڑا جائے گا ماتھے کے بال سے۔ جہنمی کو زنجیروں میں پرو کر بھونا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کے پاخانہ کے مقام سے زنجیر ڈال جائے گی اور حلق سے نکالی جائے گی، پھر ان کو زنجیر میں اس طرح پرو دیا جائے گا جیسے ٹڈی کو بھوننے کے لیے لکڑی پر پرویا جاتا ہے۔ حضرت نوف شامی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان باری تعالی فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، ایک زنجیر میں جس کا طول 70 گز ہے اس کو جکڑ دو، کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک ذراع 70 باع کا ہوگا، اور ایک باع کی مقدار یہاں سے مکہ تک ہے۔ وہ اس وقت کوفہ میں تھے۔ حضرت محمد بن مقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کا سارا لوہا جو گزر چکا وہ اور جو باقی ہے وہ جمع کر لیا جائے تو وہ اہل جہنم کو پہنائی جانے والی بیڑیوں کی ایک کڑی کے برابر بھی نہیں ہے۔ جہنم کے ہتھوڑے کیسے ہوں گے اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان باری تعالی کے متعلق فرماتے ہیں وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے واسطے ہتھوڑے ہیں لوہے کے۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لوہے کے ان ہتھوڑوں سے اہل جہنم کو مارا جائے گا، پس وہ موت موت پکارتے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوہے کی ایک ہتھوڑے کو زمین پر رکھ دیا جائے پھر سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں تو اس کو زمین سے نہیں اٹھا سکتے، اور اگر لوہے کے ہتھوڑے کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر دوبارہ اپنی اصل
حالت میں لوٹ آئے گا۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کہیں نہیں رکے گا یہاں تک اس کی تہہ میں پہنچ جائے گا، پھر جہنم اس کو اپنے اندر رکھے گی اور اسے اوپر کی طرف اچھال دے گی، اس کی ہڈیوں پر گوشت کا ٹکڑا تک نہیں رہے گا، پھر ملائکہ اسے لوہے کے کنڈوں کے ساتھ ماریں گے اور اسے جہنم کی تہہ کی طرف پھینک دیں گے، اس کے ساتھ مسلسل یہی عمل ہوتا رہے گا۔ آگ کے سائے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَظِلٍ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ، اور سایہ میں دھوئیں کے نہ ٹھنڈ نہ عزت کا، اور ارشاد فرمایا انطلقوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَابٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ، چل کر دیکھو ایک چھاؤں میں جس کی 3 پھانکیں ہیں، گہری چھاؤں اور نہ کچھ کام آئے تپش میں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد باری تعالی وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دعا ہیں۔ جہنم کا کھولتا پانی کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 19 ہے، ڈالتے ہیں ان کے سر پر جلتا پانی یعنی گرم پانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک حمیم یعنی کھولتا ہوا گرم پانی کو جہنمیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا، بس وہ پانی چھیٹتا ہوا ان کے جسم میں داخل ہو کر ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، پھر جو کچھ ان کے پیٹ میں ہوگا اس کو نکال باہر کرے گا اور اس کے دونوں قلبوں کے درمیان راستے سے خارج ہو جائے گا، یعنی جہنمی اس عمل سے پگھل جائے گا، پھر اس کو دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیا جائے گا۔ اگر ہم بات کریں زقوم کی کڑواہٹ کی تو اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہیے اس سے ڈرنا اور نہ مریو مگر مسلمان کی تلاوت کی اور ارشاد فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں گرا دیا جائے تو اس کے سبب زمین پر رہنے والوں کا گزران تباہ ہو جائے، اور جس کا کھانا زقوم ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ ذری جہنم کا کانٹے دار درخت ہے، اس کے متعلق بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذری جہنم میں کانٹے کی مانند ایک درخت ہے، وہ ایلوے سے زیادہ کڑوا اور مردار سے زیادہ بدبودار ہے، اور اس کی حرارت آگ سے بھی زیادہ ہے، بس اہل جہنم جب اسے کھانے کی کوشش کریں گے تو ان کے پیٹ میں نہیں اترے گا اور نہ ہی دوبارہ منہ تک واپس آئے گا، بلکہ منہ اور پیٹ کے درمیان ہی پھنسا رہے گا۔ لا يسمن ولا يغني من جوع، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان الہی الا من ذریع کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زقوم مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ذری سے مراد جہنم کا ایک کانٹے دار درخت ہے۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ذری کا ترجمہ خشک کانٹے ہیں، یہ آخرت میں آگ کے ہوں گے۔ جہنمیوں کو دیے جانے والے کھانے کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم کو بھوک کا عذاب دیا جائے گا جو ان کو آگ کے عذاب کے برابر ہوگا، پس جب وہ کھانا مانگیں گے تو ان کو طعام نزدیک غصہ دیا جائے گا جو ان کے گلے میں اٹک جائے گا، تب انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں حلق میں اٹکنے والے کھانے کو پانی کے ذریعے نیچے اتارا کرتے تھے، پھر انہیں لوہے کے برتنوں میں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب وہ اس کو منہ کے قریب لے جائیں گے تو وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، اور جب پانی ان کے پیٹ میں پہنچے گا تو پیٹ میں موجود ہر چیز کو کاٹ ڈالے گا، پھر وہ جہنم کے داروغوں کو اپنی مدد کے لیے پکاریں گے اور کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، مانگو اپنے رب سے کہ ہم پر ہلکا کر دے ایک دن تھوڑا عذاب۔ داروغ جواب میں کہیں گے اولم تکن تأتیکم رسولکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کیا نہ آتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر؟ کہیں گے کیوں نہیں بولے پھر پکارو اور کچھ نہیں کافروں کو پکارنا مگر بھٹکنا۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے ہم مالک نامی فرشتوں کو پکاریں، چنانچہ وہ مالک نامی فرشتوں کو پکاریں گے اور کہیں گے
یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک کہیں ہم پر فیصل کر چکے تیرا؟ مالک جواب میں کہیں گے انکم ماکثون، تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ امام اعمش فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کی پکار اور مالک کے جواب کی درمیانی مدت 1 سال ہوگی، 1000 سال ہوگی۔ پھر اہل جہنم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب زور کیا ہم پر ہماری کم بختی نے اور رہے ہم لوگ بہکے ہوئے، اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں سے، اگر ہم پھر کریں تو ہم گنہگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے اس میں اور مجھ سے نہ بولو۔ اس وقت وہ ہر قسم کی عافیت اور خیر سے مایوس ہو جائیں گے اور وہ چیخنے چلانے اور حسرت و ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے جانتا کہ غسلین کیا ہے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس سے مراد زقوم ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے غسلین دوزخیوں کی پیپ کو کہا جاتا ہے۔ جہنم کی پانی کی گرمی کی شدت کتنی ہوگی، اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد باری تعالی بماء کالمہل کی تفسیر میں ارشاد فرمایا یہ زیتون کے تل چھٹ کی طرح ہے، جب جہنمی اس کو اپنے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کی کھال گر جائے گی، اور غصاب کا ایک ڈول دنیا میں الٹ دیا جائے تو تمام دنیا اس سے بدبودار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔